السلام علیکم اردو انٹرنیشنل کے ساتھ میں ہوں معصومہ زہرا۔ پروگرام لیگل اینڈ پارلیمنٹری افیئرس میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایڈوکیٹ محمد علی نقی۔ خوش آمدید علی نقی۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب جب کہ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 منظور ہو چکا ہے اور ایک باقاعدہ قانون بن چکا ہے، تو اب ملک میں آزادی اظہار رائے کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اور اور خصوصاً جب بہت سوشل میڈیا سائٹس بین ہیں، خاص طور پر ایکس، تو اس میں آئین کیا کہتا ہے اور عدلیہ کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اور ذرا یہ بھی واضح کیجیے گا کہ آزادی اظہار رائے کا تصور بنیادی طور پر ہے کیا؟ تھینک یو سو مچ معصومہ ظاہرہ، اردو انٹرنیشنل کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ تو پہلے تو ویسے آپ نے ایک ہی سوال کے اندر 5 یا 6 سوال تو کر دیے ہیں۔ آئین کیا کہتا ہے، پی کا ایکٹ منظور ہو گیا ہے تو اس کے آزادی اظہار پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، عدلیہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور آزادی اظہار بیسیکلی ہے کیا چیز۔ تو میرے خیال سے پہلے ہم آخری جو سوال ہے اس سے شروع کرتے ہیں کہ آزادی اظہار بیسیکلی ہے کیا جی۔ چیز۔ تو آزادی اظہار، جس کو ہم فنڈامنٹل رائٹ کہا جاتا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 19 ہے، سم ریسٹرکشنز کے ساتھ ہر انسان کو اپنی فکر کی، اپنے بول چال، اپنے بولنے کی، اپنے اظہار کی آزادی کی، جس کو ہم فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں، کا رائٹ دیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی رائٹ آیا کہاں سے ہے؟ تو اس کے لیے ذرا ہمیں ماضی قریب نہیں، ماضی بعید میں جانا پڑے گا تھوڑا سا۔ ماضی بعید سے بھی، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے نیچرل رائٹس۔ اگر ہم مغرب کے فلاسفہ کی بات کریں، ہابز ہو جائیں، روسو ہو جائیں، لاک ہو جائیں، تو یہ اس کو نیچرل رائٹس کہتے تھے۔ نیچرل رائٹس پھر ورلڈ وار 1 ہوئی، 2 ہوئی، تو یہ جو لفظ نیچرل رائٹ تھا تو یہ ہیومن رائٹ میں کنورٹ ہو گیا۔ تو بعد ازاں یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس آیا 10 دسمبر غالباً 1948 کو۔ تو اس میں کوئی 30 آرٹیکلس تھے جن کو کہا گیا تھا کہ جو ہیومن رائٹس ہیں وہ دیے گئے، وہ بائنڈنگ نہیں ہے، یو این کا ڈکلریشن ہے کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ اب اس کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی، آیا وہ ویسٹرن نوشنز اور نارمز تھے یا پوری دنیا نے ان کے ریکگنائزڈ رائٹ تھے، یہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے، اس پر بھی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی۔ تو اگر ہم اسلامک لاز کی بات کریں، تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا 1400 سال پیچھے۔ تو حضرت عمر کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ تو وہ بھی بیسیکلی ہیومن رائٹس ہیں۔ جب آپ فنڈامنٹل راز میں آتے ہیں، ہم پاکستان کے پھر نیچرل رائٹس، ہیومن رائٹس، اس کو ہم اگر فنڈامنٹل رائٹس میں لے کر آئیں تو سلیوری جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے۔ سلیوری تو بین ہے، آپ کسی کو سلیو نہیں بنا سکتے، وہ بھی ہمارا ایکچولی نیچرل رائٹ ہیومن رائٹس بنا۔ اب ہیومن رائٹس فنڈامنٹل رائٹ کب بنا؟ اگر یہ جوڈی ایچ آر میں ہمارے آرٹیکل 19 میں، جب ہمارے کانسٹیٹیوشن نے اس کو ریکگنائزڈ کر دیا، آرٹیکل 8 سے لے کے اگر ہم 28 تک دیکھیں، سیکنڈ چیپٹر غالباً جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کا کہتے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیل کرتا ہے، جن کے ریپگنٹ کوئی لا نہیں بن سکتا، اگر اس کے اگینسٹ کوئی بھی قانون ہے جو ہٹ کرا ہوگا تو وائڈ ایب انیشو ہوگا، جس کو ہم اپنی زبان میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو باطل من ابتدا، سرے سے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جو آزادی اظہار ہے نا، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک مزے کی بات کریں، یہ صرف ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، ہم نے ایک کنونشن ہے، انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، تو ہم اس کے سگنیٹریز بھی ہیں، پاکستان نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، جو اس کا آرٹیکل 19 ہے وہ بھی گارنٹی دیتا ہے ڈیو ٹو ود سم ریسٹرکشنس کہ ہر انسان کو اپنی اظہار رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ ہاں، اس میں دو تین ہیں ریسٹرکشنس کے، جیسے وہ ڈیفیمیشن کی ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے، کہ اگر میرا دل کیا ہے، بیسیکلی میرے پاس رائے کی آزادی، رائے کے اظہار کا حق تو ہے، آزادانہ طور پر میں اپنی بات کر سکتا ہوں، کیا میرے پاس یہ حق بھی ہے کہ میرے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے میں اس کو گالی دے دوں؟ نہیں، یہ مجھے وہاں پہ بھی روکتا ہے۔ اب ہم اگر آرٹیکل 19 میں آئیں کہ آزادی اظہار بیسیکلی ہے کیا، آزادی اظہار تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی رائے کے اظہار کا آئینی حق حاصل ہے۔ وہ کس طرح سے؟ غالباً 4 یا 5 اس کے اندر ریسٹرکشنز ہیں۔ اسلامک اسٹیٹس جو ہیں، اسلامک کنٹریز، یا مطلب ہمارے جو دوسری کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز ہیں، ان کو وہ کرٹیسائز نہیں کر سکتا، کرٹیسائز کر سکتا ہے
مطلب ہمارے یہاں اب ایک لفظ ہے کہ ہم نے کرٹیسائز کو نا منفی انداز میں لینا شروع کر دیا ہے ان کے اوپر. مطلب آپ پالیسی کو تو کرٹیسائز کر سکتے ہیں کسی اسٹیٹ کی, آپ اس اسٹیٹ کو ابیوز نہیں کر سکتے, وہ ایشو ہے. اگر آپ دوسری طرف جائیں, پاکستان آرمی ہے, ہمارے جو آرمڈ فورسز ہیں, اس کے والے سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں. آپ کی جو جوڈیشری ہے اس کو آئین کا کور حاصل ہے کہ آپ اس کو کنٹیمپٹ نہیں کر سکتے. بیسیکلی ورڈ کنٹیمپٹ ہے, ان کی آپ کنٹیمپٹ نہیں کر سکتے, تضحیق و توہین نہیں کر سکتے. اسلامک جو ہمارے جو شاعر اللہ جس کو ہم بولتے ہیں, یا مطلب دوسرے ریلیجن اور ریلیجنس کے حوالے سے, اس کے اوپر حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں, اور یہ بڑی زبردست چیز ہے. آپ کو رائے کی اظہار کا حق تو حاصل ہے, لیکن آپ کو اگلے بندے کی پگڑی اچھالنے کا حق نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کی پگڑی اچھال دیں. تو ابھی ہم نے بات کی کہ بھئی آزادی اظہار کا کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے, تو یہ تب سے آیا ہے جب سے انسان زمین پر تو آیا ہے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس کی اب کیا صورتحال ہوئی ہے؟ یہ بڑا آپ کا ایک ویلڈ کویسچن ہے کہ پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے. پاکستان میں اس کی صورتحال ہم آج کے دور کو دیکھ رہے ہیں, ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو جو اس کی صورتحال چلی آ رہی ہے. آپ جب مارشل لا لگا ایوب خان کے دور میں, تو اس وقت جو صورتحال تھی, گنڈا ایکٹ, یوسف پٹیل ہمارے سامنے کیس ہے, اس کو چھوڑیں, اور اس کے علاوہ وہ کیا نام ہے, اب عدلیہ کا بھی اس میں ذکر آ گیا کہ عدلیہ کے اس حوالے سے کیا کردار ہے, وہ بھی آگے چل کے بات ہوگی. تو یوسف پٹیل کیس تھا, ایک بڑا مشہور کیس ہے. تو آپ نے اگر آواز اٹھی ہے تو اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہے. تو گنڈا ایکٹ آپ نے نافذ کر دیا تھا. اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں, ایوب کے بعد یحییٰ کا دور آیا, تو اس میں بھی صورتحال اچھی نہیں تھی. چلیں پھر مارشل ایڈمنسٹریٹر آئے ذوالفقار علی بھٹو, ان کے دور میں کچھ حد تک تو صورتحال بہتر تھی, لیکن اوورآل ان کا بھی جو ایٹیٹیوڈ تھا اپنے اپوزیشنس کے ساتھ, تو وہ بھی اگر ان کی اپوزیشن سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر سے کم نہیں تھا. پھر ضیاء الحق کا دور آیا, تو جو ترقی پسند شعراء کے ساتھ اور ترقی پسند حلقے کے ساتھ جو حشر کیا گیا, مطلب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی گئی, تو آزادی اظہار تو بہت پیچھے چلا گیا نا. اس کے خلاف آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ آگے آپ چلیں, ہم آگے چلتے جاتے ہیں. پھر جو جمہوری ادوار آئے, میاں صاحب کا ہو یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور کا ہو, تو 100% تو کارکردگی کسی کو بھی ہم 100 مارکس تو نہیں دے سکتے کہ جی یہ دور بڑا بہتر دور تھا. تو اس میں فنڈامنٹل رائٹس کو فلی سیکیور کیا گیا تھا. جنرل مشرف کا دور آیا, آئین ہی جب اڑ گیا, تو جب آئین ہی نہیں رہا تو پھر آئین میں دیے گئے حقوق کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہے یا نہیں رہے اس دور میں جو اس کی صورتحال تھی. تو ہم آج بات کرتے ہیں ملک میں آزادی اظہار کا حق لوگوں کو حاصل نہیں ہے, اگر ہے تو بہت بری صورتحال ہے. یہ آج کے دور کی ہم بات نہیں کرتے, ہمیں اس کا انالیسس کرنا ہوگا ماضی سے کہ یہ تدریجاً مطلب دنیا میں ارتقا ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں ارتقا نہیں ہوتا, وہ ایوولوشن کی بجائے ڈیوولوشن ہو رہی ہے. ہم ماضی میں جا رہے ہیں, ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں بہت حد تک, ابھی ہم بات کریں پیچھے کچھ عرصہ پہلے تک جو اس طرح لوگ سوشل میڈیا پہ بول رہے تھے, یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے پہلے جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی 2015 16 17 کا جو دور تھا, بڑی ایک لہر چلی تھی سوشل میڈیا پہ بولنے کی. تو آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیا گیا. تو ہم نے تو اس کو معذرت کے ساتھ ہم اس کو پیچھے کی طرف لے کے گئے ہیں. دنیا ایوالو ہوئی ہے, ہم ڈکلائن کی طرف گئے ہیں. تو یہ اس میں ایک ایشو ہے. پھر آپ نے بات کی کہ جوڈیشری کا کیا رول ہے. میں پیکا ترمیمی ایکٹ کی منظوری کی طرف تو بعد میں آتا ہوں نا. تو جوڈیشری کا بھی اگر ہم رول کی بات کریں, جسٹس منیر سے لے کے آج تک کی, جسٹس منیر صاحب کے دور میں ایک بڑا مشہور کیس ہے جس نے ایوب خان صاحب کے مارشل لا کو ویلیڈیٹ کیا تھا, 200 ورسز اسٹیٹ کیس. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ 200 کو تو جرگا نے سزا سنا دی تھی. لورا لائی بلوچستان کا آدمی تھا, اس سے کوئی لڑکا تھا, اسے قتل ہو گیا. تو جرگا نے سزا سنائی, 56 کا آئین آ چکا تھا. تو چیف کورٹ آف سندھ نے کہا کہ یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اس کا رائٹ تھا, اس کو بائی پاس کیا گیا. تو لہٰذا جو ڈیتھ پینلٹی تھی وہ اپہولڈ نہیں رہ سکتی, وہ ختم کی گئی. تو اس کے اگینسٹ اپیل فائل ہو گئی سپریم کورٹ آف, اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں, غالباً 56 کے بعد تو تب تو فیڈرل کورٹ تھی. تو اپیل آئی, تو اب اپیل میں ہوا یہ کہ تب تک مارشل لا بھی لگ گیا 58 کا, اس سے کچھ دن پہلے. تو مارشل لا کے لگنے کے 3-4 دن بعد اس کیس کو ٹیک اپ کیا. جسٹس منیر کی سربراہی میں بینچ بیٹھا, تو انہوں نے کہا کہ جب 56 کا آئین ہی معطل ہو گیا, تو جو چیف کورٹ کا فیصلہ تھا سندھ کا, وہ کیسے اپ ہولڈ رہ سکتا ہے.
تو ساتھ میں انہوں نے ہینس کیلسن مغرب کے بڑے مشہور قانون کے مفکر ہیں، ان کی ایک تھیوری کا حوالہ دیا کہ جس میں کہا گیا کہ جب عوام کی ایک کثیر تعداد امپائر کو اوور تھرو کر دے یا انقلاب لے کر آ جائے اور اس کے اگینسٹ کوئی ریزسٹنس نہ ہو تو وہ جو انقلاب ہوگا اس کو قبول کر لیا جائے گا. تو یہ بات کر کے ایوب خان صاحب کا مارشل لا جو تھا اس کو ایک عدالتی کور بھی حاصل ہو گیا. تو آج تو ہم نے بات کی کہ پیکا ترمیمی ایکٹ منظور ہونے کے بعد اس کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. آپ نے ضمناً اس میں جوڈیشری کا ذکر کر دیا تو کہ جوڈیشری کا بھی اس میں کیا رول ہے، تو اس حوالے سے میں ذرا تمہید باندھنے کے لیے مجھ سے بات لمبی ہوگی. تو جوڈیشری کے جو حالات ہیں خدا بہتر کرے تو یہ ہماری دعا ہی ہے، لیکن آج بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. آپ اگر اندازہ لگائیں، یہ ابھی ہم ریسنٹلی بات کریں الیکشن کے کیسز کی، آئین تو کہہ رہا تھا کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کروانے ہیں، لیکن اور جوڈیشری نے آرڈر بھی پاس کیا. کیا اس آرڈر پر عمل درآمد ہوا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، آپ اس کو چھوڑنے چلیں جی، وہ بھی آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں تھے. ابھی یہ ریسنٹلی فل کورٹ بیٹھا، یہ مخصوص نشستوں کا جو کیس تھا، اس میں کہا گیا کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو نشستیں دی جائیں، اس کے جو رائٹ ہے اس کو دیا جائے بنتے. کیا اس پر آج تک عمل درآمد ہوا؟ تو پیکا ترمیمی ایکٹ مان لیا کہ چلیں اچھی بات ہے، یہ منظور ہو گیا، اب صدر پاکستان نے اسنٹ دے دیا. یہ اوور آل ایکٹ کو ہم غلط نہیں کہہ رہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ایکٹ غلط ہے، ایکٹ بالکل ٹھیک ہے، یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، اس نے قانون سازی کرنی تھی، اس نے قانون سازی کی، اور یہ کسی کو رائٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی کی پگڑی اچھالے یا سوشل میڈیا پر جس طرح کی یہ زبان استعمال کی جاتی ہے ایک مخصوص طبقے کی جانب سے، یا ایک خاص کلاس ہے جس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، بعض کا وہ صحافت میں بھی ہیں. آپ نے دیکھیں کہ یوٹیوبرس کے ہم بھی سوشل میڈیا یوزر ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں جس طرح کی میمز بن کر آتی ہیں، جس طرح کی ڈیفیمیشن سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، اس کا تدارک تو کرنا ہے نا. اس ایکٹ میں کچھ مسائل ہیں. تو میری آپ کے ساتھ ایک پہلے بھی نشست ہوئی تھی، اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اس میں جو مجھے جو سب سے بڑا اس ایکٹ کے اندر مسئلہ نظر آیا جو آزادی اظہار کے حوالے سے ہے، وہ تھا اگر اسپیکر کسی بھی جملے کو ایکسپنج کرتا ہے، حذف کرتا ہے، تو میڈیا اس کو سٹریم نہیں کر سکتا. میڈیا کیوں نہیں سٹریم کر سکتا اس کو؟ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی، میں نے پچھلی نشست میں بھی، قاسم سوری صاحب کی مثال ہمارے سامنے تھی، جس طریقے سے انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیہیو کیا تھا. تو ہی واز ناٹ کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ہی واز کسٹوڈین آف ہز پارٹی، ہی واز کسٹوڈین آف ہز لیڈر عمران خان جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے. وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اگر وہ کہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اسپیکر بیٹھا ہوا ہے اور پرائم منسٹر سے کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور وہ آربیٹریلی بات کرے کہ جی میں ایکسپنج کرتا ہوں، تو میڈیا کے پاس حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو دکھائے. اور دوسری طرف سے جو ٹریجری بینچ ہے وہ اپوزیشن کو جو مرضی کہتا رہے. تو یہ جو چیز تھی، یہ ایسی چیز تھی جس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. اب جس آرٹیکل 19 کا میں نے حوالہ دیا فریڈم آف ایکسپریشن کا، یہ اس سے کنٹروڈکٹ کر رہی ہے. تو اس گراؤنڈ پر یہ ایکٹ چیلنج ہونا بنتا ہے. اس پر متفرق درخواستیں بھی کورٹ میں جا چکی ہیں. تو ہاں، آپ نے سوری یہ سوال کے بیچ میں ایک سوال کر دیا متفرق درخواستیں. تو دیکھیں جی، درخواست جو ہے جس کو ہم ریٹ پٹیشن کہتے ہیں، یہ جوڈیشل ریویو ہے. تو یہ کسی بھی پارٹی کا یا کسی بھی شخص کا، انڈیویجول کا رائٹ ہے کہ اگر اس کا کہیں پہ فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہو رہا ہے تو وہ اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا کے چیلنج کرے. تو ہائی کورٹ ٹو سپریم کورٹ، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، ان کے پاس یہ ریٹ جورسڈکشن کو انٹرٹین کرنے کی ہائی کورٹ کے پاس انڈر آرٹیکل 199 پاور ہے. سپریم کورٹ کے پاس 184(3) کے تحت پبلک امپورٹنس کا کوئی بھی میٹر ہو تو اس کے اوپر وہ 100 موٹو لے سکتی ہے. تو یہ کسٹوڈینز ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے. تو اس حد تک جو متفرق درخواستیں گئی ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ چیلنج ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹس میں بھی اس کی اپلیکیشنز آئی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ کہ ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے اس کے اگینسٹ کہ اس کو اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز میں یہ لا پاس ہوا ہے، پروپوگیٹ نہیں کیا گیا. تو
میں نے پچھلی نشست میں آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا، پیکا کے حوالے سے. پروپوگیشن جو ہے نا، یہ گولڈن پرنسپل ہے. اگر آپ نے کوئی بھی قانون پاس کرنا ہے، آپ اس کو خفیہ طریقے سے تو نہیں نا پاس کروا سکتے. میں ذاتی طور پر ہم جو ترمیم آ رہی ہے، ہم ترمیم کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. پارلیمان کا استحقاق ہے کہ وہ آئین بنائے، آئین میں ترمیم لائے. سوری، آئین بنا تو نہیں سکتی، آئین میں ترمیم. آئین اس نے تو بنا دیا، اب 73 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ چلے گی. وہ آئین میں امینڈمنٹ لا سکتی ہے، وہ قانون بنا سکتی ہے. اب اس نے جو بھی قانون بنانا ہے وہ آئین سے متصادم نہیں ہونا چاہیے. آئین کی کسی بھی شق سے، یا خصوصاً جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ بیسیکلی ہمارا جو پیراماؤنٹ ڈاکومنٹس ہے نا، یا جس کو ہم بیسک ڈاکومنٹ کہہ سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کھڑا ہوا ہے. آپ اپنا کانسٹیٹیوشن آج ختم کریں، کانسٹیٹیوشن ہی تو. ویسے اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ ریاست کیا ہے. ہاں، یہ بہت اچھی بات آپ نے درمیان میں کر دی کہ ریاست کیا ہے. جی کیا ہے بھائی؟ نظر تو نہیں آ رہی. کوئی بندہ ہے، کوئی اس کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو ہم چھو سکتے ہیں، اس سے ہم بات کر سکتے ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک غیر مرئی چیز ہے. ہمارے ذہن نے اس کو تسلیم کر لیا، ایک قوت کو. اس قوت کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ میں کسی کو ڈیفیم نہیں کر سکتا. میں کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے سے ڈرتا ہوں، میں اشارات توڑنے سے ڈرتا ہوں. تو وہ ایک قوت میرے اوپر کھڑی ہوئی ہے جس کو میں دیکھ نہیں رہا، لیکن جس کو میں محسوس کرتا ہوں. اب وہ قوت وجود میں آئی، کس طرح آئی؟ کانسٹیٹیوشن کے تحت آئی نا. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ ریاست کا وفادار ہے. آرٹیکل 7 نے پھر اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بھی کر دی کہ ریاست کیا ہے. پارلیمان ہے، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، سینٹ ہے. ہر وہ ادارہ ہے جس کے پاس ٹیکس یا سیس امپوز کرنے کا اختیار ہے، وہ ریاست ہے. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی ایک ججمنٹ میں بات کی گئی تھی کہ وردی میں کھڑا ہوا سپاہی اپنے آپ میں ایک ریاست ہے. کالبنونی کی ججمنٹ کی ایک ورڈ تھی، اور یہ بڑی مجھے خوبصورت بات لگی تھی کہ وردی میں کھڑا ہوا ایک سپاہی ریاست کا ریپریزنٹیٹیو ہے. تو میں ریاست کا وفادار ہوں. آرٹیکل 5 جو ہے وہ مجھے پابند کر دیتا ہے اس بات پہ. میں کیوں اس کا وفادار؟ ایک کانٹریکٹ ہوا جس کو سوشل کانٹریکٹ، ایک سماجی یا عمرانی معاہدہ جس کو ہم کہہ لیں. تو آج کل ایک نئی ویسے ڈبیٹ چل پڑی ہے کہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی آئین کو توڑنے کے لیے بنیاد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس طرح کی ڈبیٹس معاشرے میں چھوڑ دی جاتی ہیں. تو آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، ہمیں نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. پہلا بھی اس سے پہلے بھی ہم 2 عمرانی معاہدے کر چکے ہیں. تو یہ عمران خان والے ویسے لفظ بڑا خوبصورت چن کر بولتے ہیں، عمرانی معاہدہ. تو سماجیات میں جو ہے لفظ بیسیکلی سماجی معاہدہ اگر ہم جی کہیں، جی بات تو ایک دوسرے کے لیے ہے تو مترادف، لیکن کچھ ہمارے دوست تنزن اس کو کہتے ہیں. یہ خیر بات بہت آگے نکل جائے گی. ڈاکٹر مالک صاحب کی طرف میری بات جا رہی تھی، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے. وہ لفظ ایک جگہ پہ بولتے ہوئے ہنس بھی رہے تھے. مارگلو ہوٹل میں غالباً وہی تھے جنہوں نے لفظ عمرانی معاہدہ بولا تھا. اور بیسیکلی یہ سماجی معاہدہ ہے. یہ غیر ضروری گفتگو ہو گئی ہے تھوڑی سی. سماجی معاہدہ اس میں کیا ہے؟ آفر ہے، ایکسیپٹنس ہے، اس میں کنسیڈریشن ہوتی ہے. کوئی بھی معاہدہ ہو، یہ 3 چیزیں اگر نہ ہو تو وہ معاہدہ تو نہیں نہ ہوتا. ہمیں ایک آفر ہوئی، اسٹیٹ وجود میں آئے گی، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی جان ہم آپ کو اپنا مائی باپ تسلیم کریں گے. ٹھیک نا؟ ادارے بنیں گے، ادارے کسی ہیرارکی کے تحت چلیں گے. وہ سارے کے سارے جو ہیرارکی ہوگی وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے چلے گی. کانسٹیٹیوشن سپریم ہوگا. وہ سب اس جو ریٹن فارم میں ڈاکومنٹ ہے اس کو فالو کریں گے. اس میں ایک اور بات بھی کی گئی ہے. آرٹیکل 8 کہتا ہے، جو چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے، کہ کوئی بھی قانون جو ہے اگر اس چیپٹر کی کسی بھی شق کے اگینسٹ آیا تو وائڈ ایب انیشیو ہوگا، نل اینڈ وائڈ ہوگا، اس کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. 8 کے بعد آگے 9 شروع ہو جاتا ہے، 10 شروع ہو جاتا ہے، 10 سے شروع ہو جاتا ہے فیئر ٹرائل. ہم جاتے جاتے آرٹیکل 19 میں جاتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن. پیچھے آئے تو اس میں رائٹ ٹو لائف ہے کہ بھائی ڈگنیٹی کا، ہر انسان کو عزت کی زندگی جینے کا حق حاصل کیا ہے، اس کو زندگی جینے کا بھی حق دیا گیا ہے. اس کو کہا گیا کہ ایجوکیشن اس کا بیسک رائٹ ہے. تو یہ سارے جو تھے بدلے میں، یہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جی آپ ہمیں یہ دیں گے، ہم بدلے میں آپ کو اپنی وفاداری دیں گے. وفاداری دیں گے. جی تو اس صورت میں یہ ریاست وجود میں آ گئی. اب بات تو آپ کے پہلے سوال کی طرف چلی جاتی ہے کہ پیکا ایکٹ کیا ہے. تو پھر ہم آرٹیکل 19 کی طرف آ جاتے ہیں. فیک نیوز اور یہ سب جو سارا جھگڑا ہے
یا میڈیا کی جو اسٹریمنگ روکنے کا ایک جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، بات تو ساری فنڈامنٹل رائٹ کی طرف آ گئی ہے، آرٹیکل 19۔ جب ایک فریق نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو کیا اس کے بعد دوسرے فریق پر لازم ہے کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کرے؟ نہیں۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ عدالتوں کا کردار اس میں کیا ہوگا؟ عدالتوں کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں، ہماری ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کی، کیونکہ اس سے ریاست ٹوٹ جائے گی۔ اگر آج ان کو آپ رائٹ دے دیں کہ وہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن جا کر کوئی نہ کوئی لیجسلیشن کریں، اس سے وہ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کرے لیجسلیشن آگے چل کے، ایک آپ نے لوگوں سے بنیادی حق چھین لی ہے، آپ نے فیک نیوز کے نام پہ لوگوں کو دبانا شروع کر دینا ہے، تو فیک نیوز کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر نیوز ٹھیک ہوئی، آپ کو یاد ہوگا یہ سیرل المائڈا نے ایک نیوز کی تھی، ڈان لیکس، تو بعد میں یہ بات بھی نکلی کہ نیوز فیک نہیں تھی، لیکن اس وقت جس طریقے سے اس پروپوگنڈا کیا گیا تھا کہ اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے وہ کہتے تھے جس نے بھی یہ جھوٹی خبر نشر کی ہے اس کا سدباب کیا جائے گا، تو وہ خبر جھوٹی نہیں تھی۔ اس کے اوپر بعد میں تو کوئی اس طرح سے اگر وہ خبر سچی تھی، جو کہ کہا جاتا ہے، بہت سے صحافتی حلقے کہتے ہیں کہ وہ جو نیوز تھی وہ نیوز فیک نہیں تھی۔ اپنے طاقت کے زور پر کل کو کسی صحافی نے ایسی نیوز لے لی جو کسی بھی مقتدرہ کو ناگوار گزرے اور وہ پروپیگنڈا کرے کہ یہ فیک نیوز ہے اور وہ نیوز فیک نہیں ہے، آپ نے اس کو 3 سال کے لیے جیل بھیج دی ہے، تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو بات پھر وہیں پہ آ گئی ہے کہ اس میں عدالتوں کا کیا کردار ہوگا۔ اب عدالتوں کا کام ہے، متفرق درخواستیں آپ نے کہا کہ اس میں فائل ہوئیں، جی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کریں، کانسٹیٹیوشن پر جو اٹیک ہو رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں، اور پورا ملک کا جتنے بھی ادارے ہیں اس ملک کے، وہ سب پر لازم ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ججمنٹ دیتی ہے تو وہ اس کو انفورس کرنے کے پابند ہیں، اس پر عمل درآمد کرنے کے اور کروانے کے جی پابند ہیں۔ جی تو پچھلے کچھ عرصے سے ہمارا جو آئین ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ سسپینڈ ہے، بظاہر سسپینڈ اس طرح سے ہے، آپ دیکھیں کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے تھے، آپ نے نہیں کروائے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنی 2 اسمبلیاں تحلیل کی تھی وہ طریقہ کار غیر آئینی تھا، کیوں کر دی؟ بادشاہ سلامت کا دل کیا ہے، اس نے کہا کہ جی میں 60-70 ارب روپے کا قوم کو نقصان کر دوں، 1.5 سال پہلے میں اسمبلیاں تحلیل کر رہا ہوں۔ کس وجہ سے بھائی؟ یہ ٹیکس کے پیسے سے الیکشن ہوتے ہیں، آپ کو 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا گیا تھا، آپ کو 3 سال کے لیے مینڈیٹ تو نہیں دیا میں نے۔ چلیں اب وہ بات کی بات ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کا تھا یا مینڈیٹ جینون تھا یا جیسا بھی تھا، مینڈیٹ تو آپ کے پاس تھا، ریزن کیا تھی؟ آپ نے سیاسی ریزن کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ میں 2 صوبوں کی اپنی گورنمنٹ تحلیل کر رہا ہوں تو سارے پابند ہو جائیں گے اور الیکشن کروانے پڑ جائیں گے، فیڈرل گھر چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ نے ڈیلے کر دیے، الیکشن ڈیلے ہو گئے، آپ آگے چلیں جی، آپ نے 2 صوبوں کے تو چلو ٹھیک ہے الیکشن ڈیلے کی ہے، سمجھ آتی ہے، ہر جگہ پر آپ نظریہ ضرورت کو ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں آپ کو اس سے مدد لینی بھی پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ اس وقت الیکشن کروا دیتے، میں دراصل کورٹس کی طرف آ رہا ہوں نا کہ کورٹس کا، اگر آپ اس وقت الیکشن کروا دیتے تو 1.5 سال کا گیپ آ جاتا، اگر 1.5 سال کا گیپ آ جاتا اور اس کے 1.5 سال کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے اور صوبوں میں کسی اور جماعت کی حکومت آلریڈی موجود ہوتی، نگران سیٹ اپ نہ ہوتا، تو ان کی جو مشینری تھی وہ ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتی اور ملک میں یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن والا کانسیپٹ ہے یہ سرے سے ختم ہو جاتا۔ ٹھیک، آپ نے ویٹ کیا، ریزن ہے نا، لاجک ہے، سمجھ آتی ہے، آگے آپ گئے، آپ نے ٹائم پورا ہو گیا، اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، نگران سیٹ اپ آ گیا، آپ نے پھر بھی 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے، پھر آپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے، آپ آئین کے تحت پابند تھے کہ آپ الیکشن کرواتے 90 دن میں، آپ نے وہ بھی نہیں کروائے، آئین تو معطل ہو گیا۔ جب آئین معطل ہو گیا تو آرٹیکل 6 بھی ایکٹیو ہو گیا، آپ سنگین غداری کی بھی مرتکب ہو گئے۔ چلیں
وہ بھی مان لیا کہ جی آگے چلتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جی، آپ سنگین غداری کے مرتکب ہو گئے، آئین معطل ہو گیا، چلیں اب ہم بات پھر آگے لے کے جائیں. ہم نے آنا تو پیکا کی طرف ہی ہے نا، کہ پیکا کی منظوری کے بعد تو اس کے آزادی اظہار پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ہم آزادی اظہار کی طرف ہیں. تو یہ جو سارے عوامل میں گنوا رہا ہوں، یہ بیسیکلی آزادی اظہار کے اوپر جو قدغن لگائی جا رہی ہے اس کو بنیاد فراہم کر رہی ہیں. جب کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے مسلسل، تو فنڈامنٹل رائٹ بھی تو کانسٹیٹیوشن نے سیکیور کرنا ہے. جب کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے تو پھر فنڈامنٹل رائٹس کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے آپ کھڑی کر سکتے ہیں؟ تو وہاں سے اگر ہم بات کریں تو پھر چلیں یہاں پہ بھی ابھی ہم نے بات کی تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹ کے حوالے سے نا، کہ اسٹیٹ کیا ہے. تو جب آپ نے میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھے نہیں نہ دینا تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں کہ میں بھی معاہدے کی پاسداری کروں، میں بھی آپ کی وجود کا قائل ہوں. تو اس چیز میں درمیان میں جو تصفیہ کروانے کے لیے ایک کردار ہے وہ جوڈیشری کا ہے. اب یہاں پر جوڈیشری کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے، وہ آئین کو بچائے. خدا نخواستہ اگر آئین ہی نہ رہا تو پھر یہ ریاست بھی نہیں رہتی، پھر تو یہ جنگل ہے، اس میں 4-5 گروہ رہتے ہیں. ان گروہوں کے اوپر ایک آپ نے لاٹھی والا 4-5 جگہوں پہ سردار بٹھایا ہوا ہے جو ان سب کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو جب بھی وہ لاٹھی والے سردار کے اور اس کے درمیان ٹکراؤ آتا ہے تو معاشرے میں تضاد پیدا ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی فریم ورک تو ہے کوئی نہیں جس کے تحت آپ نے چلنا ہے. تو یہاں پر ریاست کا کردار، ریاست میں جو ٹریکاٹمی کا جو کانسیپٹ ہے، ٹریکاٹمی کا کانسیپٹ بھی تو ہم نے کانسٹیٹیوشن سے لیا ہے نا. کیا ہوگا؟ عدلیہ ہوگی، انتظامیہ ہوگی، مقدمہ ہوگی. جی جی. مقدمہ قانون سازی کرے گی، انتظامیہ اس کو انفورس کرے گی. اب پیکا آ گیا، قانون سازی ہو گئی ہے، اب جو متعلقہ جو بھی اتھارٹی بنے گی وہ اس کو انفورس کرے گی. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ آئین کیا کہتا ہے. اب یہ جو آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 8 جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا ہے کہ کوئی بھی قانون یا قانون سازی اس چیپٹر کے اگینسٹ اگر ہوئی، کسی بھی شک کے وائلیشن اگر ہوئی تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی، وائڈ ایب انیشیو ہوگی. یعنی کہ ایک تو اس کا خلاف قانون ہوگی، اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا. دوسرا وہ باطل میں ابتدا ہوگی، اس کی ابتدائی جو ہے وہ باطل ہوگی، غلط ہوگی، ناقابل قبول ہوگی. تو وہ تو آپ نے آرٹیکل 19 کی وائلیشن تو کر دی. آپ نے حذف کرنے کی جو بات کی ہے، اس کے علاوہ آپ کے جو اعتراضات ہیں کہ فیک نیوز کو یہاں پہ فیئر ٹرائل بھی نہیں دیا جا رہا. 3 ماہ کے اندر اپیل ڈیسائیڈ کرنی ہے ٹرائیبیونل نے، اور ٹرائیبیونل کی آپ اپیل جا کے کریں گے سپریم کورٹ کے اندر. ایک فورم، دوسرا فورم اور تیسرا فورم. پہلے کیا تھا؟ مجسٹریٹ تھا. جب بھی آپ کے جو offences ہیں جن میں 7 سال تک قید ہوتی ہے تو وہ ٹرائبل بائی مجسٹریٹ ہوتے ہیں. جو ہمارا پینل کوڈ کہہ رہے ہیں، یہ جو CRPC ہے، ضابطہ فوجداری، اس کے تحت 7 سال تک کا اختیار تو مجسٹریٹ کے پاس ہے. 7 سے اوپر کی اگر سزا ہے تو وہ سیشن کے پاس ہے. مجسٹریٹ کی اپیل ہوگی تو 4 سال تک کی ہے تو وہ جائے گی سیشن کے پاس. سیشن سے اگر آپ کہیں تو آپ جائیں گے ہائی کورٹ کے بعد آپ جائیں گے سپریم کورٹ. 1 2 اور 3 فورم ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اتھارٹی نے آپ کو سزا سنائی، آپ ٹرائیبیونل میں گئے. ٹرائیبیونل میں آپ نے جو ججز بٹھائے ہیں، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس میں آپ نے وکلا کو بھی جگہ دی ہے کہ 15 سال کی سٹینڈنگ والا ہوگا. اس میں آپ نے صحافیوں کو بھی جگہ دی ہے کہ صحافی بھی ٹرائیبیونل میں بیٹھیں گے. اس میں آپ نے سافٹ ویئر انجینئر کے لیے بھی اسپیس رکھی ہے. اب مجھے بتائیں، صحافی اور معذرت کے ساتھ سافٹ ویئر انجینئر کی اگر ہم بات کی جائے تو قانون اپنے آپ میں ایک سائنس ہے. جس نے قانون کو نہیں پڑھا ہوگا تو اس سے آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ قانون کی جو باریکی ہیں، موشکافی ہیں، ان کو وہ سمجھے گا؟ تو کیا وہ ایک بندہ جو ہے 5 سال کی قانون کی تعلیم مکمل کرے گا، اس کے بعد وہ 15 سال کی وکالت کرے گا، 20 سال تو اس کے یہ ہو گئے، پھر جا کے وہ ہائی کورٹ کا جسٹس بننے کے اہل ہوتا ہے. ٹھیک. ایک خاص اسپیسیفک فیلڈ میں ادھر ایک بندہ ہے جس کا ایسا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے جی. تو اس کو اگر آپ یہ اختیار دے رہے ہیں، اور دوسرا اتھارٹی جو ہے وہ بنانی فیڈرل گورنمنٹ نے. ٹرائیبیونل کے سارے ججز بھی خود فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹ کرنے ہیں. کمیشن بھی نہیں بیٹھنا کہ اپوزیشن کے لوگ بیٹھیں گے، چار لوگ ہم اس سے لے لیتے ہیں. گورنمنٹ کے بیٹھ جائیں گے تو بیٹھ کے جو امپارشل لوگ ہوں گے ان کو جج اپوائنٹ کیا جائے گا. ظاہری بات ہے جب 2 فریق ہے، ایک فریق کو آپ نے اختیار دے دیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے تم نے کرنا ہے،
تو وہ تو وہی کرے گا جو اس کو سوٹیبل ہوگا، جو اس کے لیے سوٹیبل ہوگا، جو اس کو سوٹ کرے گا. تو یہاں پر جو ہے نا میلا فائڈی ہے. تو یہاں پر جوڈیشری کا جو کردار ہے وہ آئین کے محافظ کا ہے. یہاں اس نے آ کے آئین کا تحفظ کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ خود ایک بڑے عجیب سے بھور میں پھنس چکی ہے. خصوصاً جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی جو بات کی، پھر آپ نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں امینڈمنٹ کے حوالے سے امینڈ کر کے اس میں 75% تو آپ نے پارلیمان کو اکثریت دے دی، اور اس میں بھی زیادہ ووٹ جو ہیں وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہیں. اب گورنمنٹ جس کو چاہتی ہے، مرضی چاہتی ہے، وہ جس کی طرف گورنمنٹ کا ووٹ ہوگا تو وہ تو جسٹس بھی وہی آئے گا پہلے 3 میں سے. آپ نے ایک لگانا ہے. پھر جو بینچ بننے ہیں وہ بھی کمیشن نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے ہیں. وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ جس کو پسند کر رہی ہے، جس سے فیڈرل گورنمنٹ کو تھریٹ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہم ججز کے اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے. ویسے بھی جو ہم نے آئین کی آرٹیکل 19 کی بات کی تھی کہ کونٹیمپٹ کی اگر ہم بات کریں نا، تو ججمنٹس جو ہوتی ہیں وہ آزاد نہیں ہوتی کرٹیسزم سے. جج آزاد ہوتے ہیں. آپ نے جج کے عہدے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، آپ نے جج کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ججمنٹ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. ججمنٹ تو اوپن فار کرٹیسزم ہوتی ہے، آپ اس کو جتنا چاہے کرٹیسائز کریں. آپ نے آرمی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، لیکن آرمی کی پالیسیز جو ہیں وہ تو اوپن فار کرٹیسزم ہے. آپ نے جو فرینڈ ریلیشن ہے ہمارے فارن اسٹیٹس کے ساتھ، آپ نے اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا، لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو تو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں نا. تو پالیسیز ہمیشہ اوپن فار کرٹیسزم ہوتی ہیں، ججمنٹس بھی اوپن فار کرٹیسزم ہوتی ہیں. یہ ایک چیز کلیئر کرنی چاہیے. جو ہمارے یہاں بار بار ایک بات بنی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، ہر چیز کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کسی بھی ججمنٹ کو میرٹ پر کرٹیسائز کریں، وہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے. اس کو بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان خود کور کر، اس کے اوپر سپریم کورٹ کی نمبر آف ججمنٹس موجود ہیں کہ ججمنٹس آر اوپن فار کرٹیسزم. لیکن آپ اس ججمنٹ کی آڑ میں جج کو آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. وہ پھر ڈیفیمیشن ہو جاتی ہے، وہ کنٹیمپٹ میں چلا جاتا ہے. آپ اس کے کام کو کرٹیسائز کریں نا، آپ اس کی شخصیت کو کرٹیسائز تو نہ کریں. تو یہاں پر انفارچونیٹلی میں نے جو بات پہلے کی تھی کہ جو جوڈیشری 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ بہت حوالوں سے وہ مسائل کا شکار ہے. خود لائرز بھی مسائل کا شکار ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. ہائی کورٹس میں ایشو بنے ہوئے ہیں. ابھی ہائی کورٹ کا اگر ہم دیکھیں، ایک کام ہے ہوا بالکل آئین کے مطابق ہے. 3 ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو کیا ہو گیا بھائی اگر آ گئی ہیں تو آرٹیکل 200 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے. اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنی پاور ایکسرسائز اگر کی ہے، اس نے 3 ججز کو ٹرانسفر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے یا کسی کی وراثت تو نہیں ہے. پورے صوبے کو، پورے پاکستان کو فیڈرل جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. آپ پنجاب سے کیوں لے کے آئے ہیں؟ صرف آپ سندھ سے بھی لے کر آئیں، بلوچستان سے بھی لے کر آئیں، آپ KPK سے بھی لے کر آئیں. یہ سب کا وفاق ہے، کسی ایک ٹیریٹری کا نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو چند 100 کلومیٹر کی حدود کا جو رقبہ ہے صرف یہیں کے ججز یہاں پر آئیں گے، جبکہ یہاں پر رہنے کے لیے پنجاب کے بھی لوگ آئیں گے، KP کے بھی لوگ آئیں گے، بلوچستان کے بھی آئیں گے، سندھ کے بھی آئیں گے. تو وہ بالکل آئین کے مطابق ٹھیک ہوا. وہ کہتے ہیں نا کلمۃ حق یراد بہ الباطل، بات تو ٹھیک ہے مگر اس سے جو مراد لی جا رہی ہے وہ باطل ہے. وہ واقعہ ہے نا حضرت علی کا کہ جنگ نہروان ہو رہی تھی تو حضرت علی کے خلاف حضرت کرم اللہ وجہ کے مسلمانوں کا یہ گروہ تھا جو نکلا. تو انہوں نے حضرت علی کو بہت کرٹیسائز بھی کیا اور ان پر الیگیشنز بھی لگائے. ان کا ایک نعرہ ہوتا تھا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کے لیے. تو جب حضرت علی سے بات کی گئی، یہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے لیکن ان کی انٹینشن جو ہے وہ میلافائڈ ہے، وہ گلٹی مائنڈیڈ ہے، مراد باطل ہے. تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے. ججز آئے ہیں، ججز بالکل قانون کے مطابق ٹھیک آئے ہیں. تو جو بظاہر جو بادی نظر جس کو ہم پریما فیشائی کہتے ہیں، تو وہ گلٹی مائنڈ ہے کہ آپ نے ججز کی سینئرٹی کو روکنے کے لیے طریقہ بنایا ہے. پہلے لیٹرز بھی جا رہے ہیں تو آپ رک جاؤ بھائی، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جو موسٹ سینئر جج بیٹھا ہوا اس کو چیف جسٹس آنے دو. تو یہ ایشوز یہاں پہ انہوں نے کھڑے کیے. اصل میں تو بات یہاں تک ہے. اب یہ جوڈیشری کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتی ہے.
تو علی نقی صاحب، وقت کی کمی کے باعث میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے عدلیہ کے کردار پہ بھی بہت اچھے سے روشنی ڈال دی۔ تو اب اس قانون تو پاس ہو چکا ہے اور یہ قانون بن چکا ہے، تو اب اس کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے مجھے میں بھی سوری کہا، مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ بات کافی لمبی ہوتی چلی گئی، باتوں میں سے باتیں نکلتی چلی گئیں اور باتیں بہت آگے تک چلی گئیں، تو بات سمیٹنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ تو ابھی بات آ گئی آپ نے جو وقت کی کمی کی وجہ سے اس کا مستقبل کیا ہے، تو اس کا بڑا آسان سال ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے، ہائی کورٹ اس کو 199 میں اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر کے تو اڑا دے گی ترمیم کو، یہی ہوگا، ترمیم سائلنٹ ہو جائے گی۔ آپ اس کے علاوہ سپریم کورٹ 184(3) کے تحت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ تو یہ اب بات تو عدلیہ کے کندھوں پر آ گئی ہے ساری کہ عدلیہ کیا کرتی ہے، تو ہمیں عدلیہ سے توقع رکھنی چاہیے۔ ماضی میں بھی بہت سے قوانین پاس ہوئے، ماضی میں بھی آئین کو روندا گیا، لیکن عدلیہ نے اپنی بساط کے مطابق آئین کا بھی تحفظ کیا۔ پاکستان کی عدلیہ چونکہ تھوڑی جس طرح کی 4 مارشل لا لگے تو کمپرومائزڈ ہوئی، یہ وہ کمزور ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نے مشکل حالات میں سروائیو کیا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے ان کا ایک کردار بار کیف ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اب میں سوری اس والے سے بات کروں، نمبر آف ججمنٹس ہمیں اس کے اوپر مل جائیں گی۔ کئی قانون آئے پارلیمان کی طرف سے جو کہ کورٹس میں چیلنج ہوئے، ہائی کورٹ نے اڑا دیا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ یہ سیڈیشن لا کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی تھی کہ سیڈیشن لاز چونکہ انگریزوں کی دور کی اختراع ہے، تو وہ عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں کے لوکلز کو وہ یہ لاز لے کر آئے تھے، تو انہوں نے اس کو بھی اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کیا، تو یہ بھی ہو جائے گا، یہ کوئی اتنی۔ آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہیز نو پاور ٹو لیجسلیٹ دا لا، کورٹ کین اونلی انٹرپریٹ دا لا۔ عدالتیں صرف قانون کی تشریح کر سکتی ہیں، قانون بنا نہیں سکتی۔ قانون بنانے کا استحقاق جو ہے وہ پارلیمان کے پاس ہے۔ پارلیمان نے قانون بنایا، قانون پاس ہو گیا، قانون مارکیٹ میں آ گیا، عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اب قانون میں خامی ہے، قانون ہمارے آرٹیکل 19 سے متصادم ہے۔ ہماری پلی یہی ہے نا، آرٹیکل 19 کے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ہٹ کر رہا ہے کہ متصادم ہے۔ اب عدالت کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے، بطور محافظ اس کا جوڈیشل ریویو کرے، اگر وہ آئین سے متصادم ہے، اگر کورٹ میں، یہ تو کورٹ آف لا میں ثابت کرنا ہے نا کہ یہ قانون جو ہے یہ آئین سے متصادم ہے۔ ہم ادھر جو مرضی بیٹھ کے کہتے رہیں، بات تو وہی ہونی ہے جو وہاں جا کے ہونی ہے۔ تو ماضی میں بھی عدالت نے بہت سے قوانین کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے۔ پیراماؤنٹ لا تو ہمارا پھر کانسٹیٹیوشن ہی ہے، جو چیز اس کے ساتھ کانٹروڈکٹ کرے گی، جو قانون اس سے کانٹروڈکٹ کرے گا تو اس کو اٹھا کے، جنرل مشرف نے تو کہا تھا نا کہ آئین کیا ہے، جسٹ اے پیس آف پیپر، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ آئین جسٹ اے پیس آف پیپر نہیں ہے، جو بھی آرڈر، جو بھی آرڈیننس، جو بھی رولس، جو بھی ریگولیشنس، جو بھی لا آئین کے متصادم ہوگا وہ جسٹ پیس آف پیپر ہوگا اور وہ ڈسٹ بن میں جائے گا، آئین نہیں جائے گا۔ تو سیڈیشن لا کو لاہور ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا ایک ججمنٹ کے اندر کہ یہ گوروں کے دور میں لائی گئی تھی تاکہ کہ یہاں کے جو مقامی ہیں ان کو دبا کے رکھا جا سکے۔ تو اصغر خان کیس کی مثال ہمارے سامنے ہے، 2013 کی ججمنٹ ہے، PLD پیج 1 تھا۔ یہ جنرل کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، تو ان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے کیس سنا تھا۔ تو اس کے تحت تو جو PCO کے تحت جتنے ججز آئے تو وہ بھی قانون کے تحت ہی تھے نا، لیکن وہ قانون آئین سے متصادم تھا، تو وہ سارے کے سارے گھر چلے گئے۔ یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو وائڈ ایب انیشو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، پھر آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑی تھی، اور اس کے بعد جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ لیگلائز ہوئی تھی۔ اس ججمنٹ کے تحت تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو تھی یہ آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نہیں بنائی گئی تھی، یہ تو ڈکٹیٹر کی خواہش تھی اور بن گئی، تو بعد میں آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑی، اور اس ترمیم کے تحت تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو تھی یہ وجود میں آئی۔ تو بات ساری اب عدلیہ کے کندھوں پر ہے، اور ماضی میں بھی ٹھیک ہے عدلیہ کا کردار جو ہے اس پر سوالیہ نشان ہے، لیکن عدلیہ نے جس پریشر میں کام کیا ہے اس ملک کے اندر، ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ عدلیہ نے مارشل لا کے دور میں ٹھیک ہے عدلیہ کمپرومائز ہوئی ہے، عدلیہ کے کئی آپ ججمنٹس پڑھ لیں، عاصمہ جہانگیر کیس میں اگر ہم بات کریں، بات پھر بہت لمبی ہو رہی ہے، تو ادھر بھی تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے جی، طاقت کے زور پر ہم سے آئین کے خلاف فیصلے لے لیے جاتے ہیں،
لیکن وہ جو فیصلے ہیں وہ رہتے پھر بھی خلاف آئینی ہیں. بات کو جتنا مرضی لمبا لے کے چلے جائیں، بات تو یہی ہے کہ ذمہ داری ساری ہماری ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے کندھوں پر ہے. تو امید کرتے ہیں کہ خلاف آئین اگر یہ لیجسلیشن ہوئی ہے تو وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے، تو ہمارے صحافتی حلقوں میں بھی ایک اطمینان کی لہر آئے گی، اور ہمارے جو معاشرے میں بھی ایک بے یقینی کی صورتحال ہے. ہم امید کرتے ہیں، عدلیہ سے بہت توقعات ہیں، عدلیہ ہماری توقعات پر پورا اترے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ علی نقی صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. آج کے پروگرام میں ہم نے پی کا ایکٹ کی منظوری سے لے کر اس کے عدلیہ کے کردار، آئین کیا کہتا ہے اس کے متعلق، اور ریاست کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، اور کیا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی. شکریہ.